بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائیوں، میں نے کچھ عرصہ پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ جس میں طارق جمیل صاحب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی شان نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ وہ اپنے بیان میں واقعہ بیان کر رہے تھے خندق کا، جو غزوہ خندق تھا اس کا واقعہ بیان کر رہے تھے، اور اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جب مرحب جو ہے نا یہ خندق پار کر کے آیا، ٹھیک ہے، کراس کر کے، تو اس نے آ کے للکارا، ٹھیک ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ہاں بھی کون ہے جو مرحب کا مقابلہ کرے گا؟ تو مرحب کو دیکھ کے جیسے ہی مرحب جو ہے نا وہ خندق پار کر کے آیا صحابہ رضی اللہ عنہ کے یعنی میدان میں، تو سارے کے سارے صحابہ ڈر کے بیٹھ گئے۔ اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے تھے اور جو ہے نا وہ یعنی کہہ رہے تھے کہ بھی میں جو ہے نا مقابلہ کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا، پھر کہتے ہیں کسی کا جواب نہیں آیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں مقابلہ کروں گا مرحب کا۔ پھر نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پوچھا، پھر کسی نے جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں جو ہے نا مقابلہ کروں گا۔ تو یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی اس طرح کے الفاظ کہے کہ سارے صحابہ مرحب کو دیکھ کے ڈر گئے تھے۔ خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو سارے بیٹھ گئے، کوئی نہیں کھڑا ہو۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں جاؤں گا۔ میرے نبی جیسی شخصیت، علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، تجھے پتہ ہے یا امر ہے، یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے، بیٹھ جا۔ بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے، تو بچہ ہے، ابھی 21 سال 23 سال عمر تھی۔ انہوں نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر سب پھر سب پھر سب پھر سب، عمر جیسے شاہ سوار، زبیر جیسے، طلحہ جیسے، علی کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس حوالے سے ان کے جو یہ جو بیان ہے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی کہ واقعہ کچھ اس طریقے سے نہیں ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مرحب جب خندق پار کر کے آیا، اس وقت کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی پوچھا کہ کون ہے جو مرحب کا مقابلہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول مقابلہ کروں گا۔ فرمایا کہ جاؤ علی مقابلہ کرو۔ بات اتنی سی تھی، کہانی کو کیا کیا یعنی ایک رنگ دینے کے لیے ایک موڑا کہ جی وہ سارے صحابہ ڈر گئے، وہ بڑا بہادر تھا، وہ بڑا جنگجو تھا۔ نبی علیہ السلام پوچھتے رہے، کسی کا کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت علی اکیلے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا، باقی سب مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ اچھا، میں نے اس بات کا رد کیا تو کئی سارے لوگ کمنٹس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب شاید آپ جو ہے نا طارق جمیل صاحب مخالف ہیں، ورنہ طارق جمیل صاحب تو کبھی صحابہ کی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بھائی یہی بات ہے کہ طارق جمیل صاحب گستاخی کا سوچ سکتے ہیں یا نہیں سوچ سکتے، بات یہ نہیں ہے۔ اچھا، کئی سارے لوگوں نے پھر یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان سے جلتے ہیں، بالخصوص جو رافضی ہوتے ہیں ان کو تو موقع مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ تو سیدنا علی کی یعنی بغض رکھتے ہیں، سیدنا علی کی شان سے جلتے ہیں بھی، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں، مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ لوگ صحابہ کے فضائل بیان کریں۔ اچھی بات ہے، کرنے چاہیے، اہل بیت کے فضائل بھی بیان کرنے چاہیے صحابہ کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے ہوں تو صحابہ کے فضائل میں اہل بیت کو حقیر نہیں دکھانا چاہیے، لیکن جب اہل بیت کے فضائل بیان ہو رہے ہوں وہاں پہ صحابہ کو حقیر نہیں دکھانا چاہیے۔ دین اسلام کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی یہ بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ مجھے کبھی بھی کسی نبی کے اوپر فوقیت نہ دینا، لا تطرونی کما تطری النصارى، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا، مجھے ایسا نہیں بڑھانا۔ یہاں تک بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی نبی کے اوپر فوقیت نہ دینا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا کہ وہ نبی جو ہے وہ حقیر ہے اور ہمارے نبی جو ان سے افضل ہے، کبھی بھی یعنی اسلام کا اس طرح کا نظریہ ہے ہی نہیں کہ یہ جو ہے نا یہ حقیر ہے، یہ افضل ہے، یہ حقیر، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ بڑی ہستی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ ایسی ہے، یہ شریعت جو ہے نا اس چیز کو پسند نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ صحابہ کا اپنا مقام ہے، اہل البیت کا اپنا مقام ہے، صحابہ کی شان بیان کریں، خالص صحابہ کی شان بیان کریں، کسی کی تحقیر نہ کریں، لیکن جب اہل بیت کی شان بیان کریں، اہل بیت کی شان بیان کریں، کسی کی تحقیر نہ کریں۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ ان کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ مخالفت کا نہیں ہے، میں طارق جمیل صاحب کو مخالف نہیں ہوں، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ طارق جمیل صاحب کیا کرتے ہیں، ان کا جو ایک طریقہ کار ہے یا اکثر خطیبوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، طارق جمیل صاحب خطیب ہیں اور جو جتنے بھی خطباء ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اپنے بیان میں جو ہے نا یعنی ایک اچھا تاثر دینے کے لیے، بیان کو یعنی ایک چرخارا بنانے کے لیے، مزیدار بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہاں پھر کسی کی شان بیان کرتے ہیں، کسی کی تسدید کرتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ایسا سننے میں آتا ہے کہ لوگ خطیب جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی شان و فضیلت بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے گویا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی شان جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بعض اوقات سننے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اہل البیت کی یا صحابہ کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ان کی شان نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض جو ہے نا کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو بعد والے محدثین ہیں، جو فقہا ہیں، ان کی شان اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ صحابہ سے بھی افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح کا جو نظریہ ہے یہ اسلام کا نظریہ کو کوئی وجود نہیں، اسلام میں ایسی چیز بالکل یعنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ بالکل ایک غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت اس چیز کو بالکل ناپسند کرتی ہے، شریعت میں یہ ہے کہ جس کے فضائل بیان کریں اس کے فضائل بیان کریں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام سے بھی زیادہ فضیلت مت دینا، کیا مطلب کہ یونس علیہ السلام سے فضیلت زیادہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی؟ کیا نبی علیہ السلام کی فضیلت جو ہے وہ یونس علیہ السلام سے زیادہ نہیں ہے؟ زیادہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ نہیں، مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا کہ کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے، یونس علیہ السلام کی شان کم ہے۔ اب یہ توہین ہے کہ یہ کہے کوئی شخص کہ یونس علیہ السلام کی شان کم ہے، ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے ہیں بھی، یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، بہت زیادہ فضائل۔ دوسرے انبیاء کی فضیلت بیان کی جائے، ان کے فضائل بیان کیے جائیں، تقابل نہ کیا جائے، کہیں پہ یہ اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ خوبی ہے، اس کی یہ خامی ہے، یہ تقابل نہ بیان کیا جائے، یہ شریعت کے اندر جو ہے نا معیوب ہے، اس کو گستاخی کہا جاتا ہے۔ تو طارق جمیل صاحب کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بیان کو یعنی اثر انداز ہونے کے لیے، اپنے بیان کو بہت اچھا لوگوں کے وہ کرنے کے لیے صحابہ کی شان بیان کریں گے تو اہل بیت کو حقیر بنا کے بیان پیش کریں گے، اہل بیت کی شان بیان کریں گے تو صحابہ کو حقیر بنا کے پیش کریں گے۔ اب جس نے ایسے سن لیا تو وہ پھر بڑا انگلیاں اس کے منہ میں ہوتی ہیں، یار کیا بیان کیا، بڑا زبردست بیان تھا۔ اسی طریقے سے جب یعنی اہل بیت کی شان بیان کریں گے، پھر نبی علیہ السلام کی شان بیان کریں گے تو ایسے لگ رہا ہو جیسے اہل بیت کی جو شان ہے وہ نبی علیہ السلام سے کہیں زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام تو اہل بیت کے غلام تھے، نعوذ باللہ۔ یہ خطباء کا انداز ہوتا ہے جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، چاہے طارق جمیل صاحب یا کوئی بھی ہو، یہ بہت بری بات ہے ان کی کہ جو آپس میں تقابل کیا جاتا ہے، پھر تقابل کرا کے کسی کو جو ہے اس وقت حقیر بنا دیا جاتا ہے۔